العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورہ نازعات مکی صورتوں میں سے ہے، 46 آیات پر مشتمل ہے۔ نازعات اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا پہلا کلمہ پہلی آیت میں نازعات ہے۔ چونکہ مکی صورتوں میں سے ہے تو زیادہ تر وہی مکی صورتوں کا جو مضمون ہے اس میں بھی اسی طرح معاد کے مسائل ذکر ہوئے ہیں، عذاب کا ذکر ہوا ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا بھی مختصراً ذکر ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت کے جو بعض کمالات ہیں، کرشمے ہیں قدرت کے، وہ ذکر ہوئے ہیں، ثواب اور عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ دوسری صورتوں کی طرح اس کے بھی قرأت کے ثواب میں روایات وارد ہوئی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ سورۃ النازعات لم یکن حبسہ و حسابہ یوم القیامہ الا کقدر صلاۃ مکتوبہ۔ یہ گزشتہ صورت کے بھی ثواب میں اس طرح کی روایت آئی ہے کہ جو اس کو پڑھے گا تو اس کا حساب اور اس کا جو توقف ہے، ٹھہراؤ ہے، وہ ایک واجب نماز کی مقدار جتنا ہوگا، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان صادق علیہ السلام من قرأها لم یمت الا ریان ولم یبعثہ اللہ الا ریان ولم یدخلہ الجنۃ الا ریان، کہ جو بھی اس کو پڑھے گا تو نہیں مرے گا مگر سیراب ہو کر، اور قیامت کے دن مبعوث ہوگا تو بھی سیراب ہوگا، اور جنت میں داخل ہوگا تو بھی سیراب ہوگا۔ طبعا پہلے بھی تنبیہ کی ہے کئی بار کہ یہ ثواب جو ہے یہ اسی کے لیے ہے جو تدبر سے پڑھتا ہے، ایک اسلام تامل سے پڑھتا ہے، عمل کے لیے پڑھتا ہے۔ ورنہ وہ بھی ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلحن، اس سے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے شروع میں آپ بتا دیں کیونکہ مکی ہے اس لیے اس میں بیان کا ذکر ہے، جو اس کا رابطہ ہے کہ آپ مکی ہو تو بیان کا ذکر ہے۔ جی ہاں، مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی باتیں، توحید کی باتیں، نبوت، قرآن کی تصدیق، معاد، قیامت، قدیم اقوام جو ہے گزری ہوئی ان کے حالات عادتاً مکی صورتوں میں یہ ہے، یعنی آداب اور احکام جو آئے ہیں وہ زیادہ تر بدری صورتوں میں آئی ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کی تفصیل، نماز مثلا، اس طرح جہاد کی آیات زیادہ تر، یہ ساری تقریباً بدری صورتوں میں آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النازعات غرقا۔ النازعات نازعہ کی جمع ہے، نازع مادہ ہے، یہ لیا گیا نزع الشیء، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے کھینچنا۔ نزع القوس کہا جاتا تھا جب وہ قوس کو پوری طرح جو ہے کھینچا جاتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ تیر جو ہے دور دراز مقام تک جائے، تو زیادہ آخری حد تک کھینچنا اس کو کہا جاتا تھا کہ نازع مطلقاً کھینچنا ہے، اس کھینچنے کو کہا جاتا تھا۔ آگے جو غرق کہا ہے وہ ہوتا تھا کہ آخر حد تک کھینچنے کو۔ ویسے جو ہے غرق جو ہے وہ لیا گیا ہے پانی میں ڈوبنا، یا اسی طرح جس پر مصیبت ہر طرح سے جس کو گھیر لے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ غرق فی البلاء مثلا۔ لیکن جب نظر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ
غرق نزعن یعنی اس قوس کو آخری حد تک کھینچنا، جتنا کھینچا جا سکتا ہے تاکہ تیر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دور پہنچے۔ تو نزع بھی اصل حصی کھینچاؤ کے لیے تھا، کسی چیز کو حصی طور پر کھینچنا محسوس ہو، لیکن اکثر الفاظ جو ہے پھر معنویات میں بھی استعمال ہوئے، مثلا کسی کی دل سے محبت کھینچنا یا عداوت کھینچنا، جبکہ یہ حصی چیز نہیں ہے، ان کے لیے بھی نزع استعمال ہوا ہے۔ اور غرق بھی اسی طرح، جس پہلے وضع کیا گیا تھا معنی محسوس کے لیے پانی میں غرق ہونا، لیکن پھر کوئی مصیبتوں میں غرق ہو جائے تو بھی غرق کا استعمال، جبکہ یہ محسوس نہیں ہے۔ تو اکثر الفاظ جو ہے انسان پہلے جب بہت سادہ تھا تو معنی محسوسہ کے لیے وضع کیے تھے اس نے، لیکن بعد میں جب ترقی کرتا گیا تو غیر محسوس معنی میں بھی وہی الفاظ استعمال ہونے لگے۔ یہاں پر کیا مراد ہے والنازعات غرقا؟ یعنی جو اپنے کام میں آخری حد تک چلے جائیں، کسی کام کو شدت سے قائم کریں۔ اختلاف ہے کہ مراد کیا ہے۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ ملائکہ مراد ہے، کہ جو یعنی پورے جسم سے جو ہے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ کفار کے جسموں سے روح نکالتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے۔ تو کافر کا جو ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ذرا ذرا ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ اس کے نکالتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ستارے مراد ہیں، کہ جو ایک افق یعنی ایک کونے پہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے مغرب میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو انتقال ہے ایک افق سے دوسرے افق کی طرف، اس حرکت کی طرف مراد ہے، اس وجہ سے ان کو نازعات غرقن کہا ہے۔ تیسری تفسیر جس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں، کہ جو آخر تک چلے جاتے ہیں دشمن کے، گویا قریب تک، اس کے سینے تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ معروف ہے، ملائکہ کے ذریعے سے روایات میں بھی یہ تفسیر وارد ہوئی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نشط ہوتا ہے ایسی گرہ کے جو جس کا کھولنا آسان ہو، اس کو نشط کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کو نشیط کہتے تھے جس کی گہرائی کم ہو اور آسانی سے پانی نکالا جا سکے، اس کو کہتے تھے نشیط۔ اسی طرح وہ اونٹ کہ جو بغیر وہ ان کی جو ایک ہدا ہوتی ہے، آواز خاص ہوتی ہے جس سے ان کو حرکت دی جاتی ہے، اس کے بغیر جو حرکت کریں آسانی سے، ان اونٹوں کو نشیطہ کہا جاتا تھا۔ تو لہٰذا ان معانی کو دیکھا جائے تو نشط یعنی سہولت اور آسانی سے حرکت کرنا، کہا جاتا ہے فلان ناشط، ناشط سیاسی، وارد حکومت کے یا مثلا سیاست میں جو زیادہ حرکت کرنے والا ہو اس کو ناشط بولتے ہیں۔ نشاط کہتے ہیں اپنا نشاط بتاؤ، نشاط یعنی تم کیا ورک کر رہے ہو، کیا حرکت کر رہے ہو، بس نشاط تبلیغی بس۔ تو والناشطات نشطا جو سہولت اور آسانی سے حرکت کرنے والے ہیں۔ اگر مراد ملائکہ ہیں تو مراد ہے کہ جو آسانی سے مومنین کی ارواح قبض کرتے ہیں، اور اگر مراد اس سے
ستارے ہیں تو مراد ہو جائے گا کہ جو سکون سے حرکت کرنے والے ہیں، اور اگر مراد اس سے مجاہدین کے گھوڑے ہیں تو جو سہولت سے میدان کی طرف حرکت کرتے ہیں، مارنا پیٹنا نہیں پڑتا، ان کو کھینچنا نہیں پڑتا۔ والسابحات سبحا، السبح تیز حرکت کو کہا جاتا ہے، پانی کے اندر کی جائے یا ہوا کے اندر۔ لغتاً اس کو سبح اور سباحہ کہا جاتا ہے۔ سباحہ زیادہ تر پانی میں جب حرکت کی جائے تو کہا جاتا ہے سباحہ۔ یہ تو پھر عرب جو ہے حمام میں نہانے کو بھی سباحہ کہنے لگے، اريد اسبح، جبکہ اصل جو ہے وہ حوض وغیرہ یا نہر وغیرہ یا اس طرح کا ہو جس کے اندر پانی کے اندر انسان حرکت کرے، وہ سباح ہے، تیراکی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو سباحہ تیز حرکت کرنا ہوا یا پانی کے اندر۔ گھوڑوں کی تیز حرکت کو بھی سباحہ کہا جاتا ہے۔ تسبیح جو ہم کو کہتے ہیں اسی معنی سے ہے، تسبیح اصل میں اسی سے لیا گیا، یعنی عبادت میں تیزی سے حرکت کرنا، یعنی مسلسل عبادت میں رہنا۔ لیکن پھر اس کا استعمال جو ہے اس معنی میں ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو مبرہ اور منزہ قرار دینا ہر عیب سے، چونکہ عبادت آدمی کرتا ہی اسی کی ہے کہ جو ہر عیب سے جو ہے مبرہ اور منزہ۔ تو یہاں اگر گھوڑے مراد لیں تو مراد ہے کہ وہ تیزی سے حرکت کرنے والے ہیں دشمن کی طرف۔ ملائکہ مراد لیں تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بعد تیزی سے حرکت کرنے والے ملائکہ ہیں، فرشتے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو نافذ کرنے میں تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ اور اگر یعنی نجوم مراد لیں تو بھی کہ وہ آسمان میں فضا میں تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، بس وہ سبقت کرنے والے ہیں۔ اب جو بھی مراد لے، گھوڑے سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے پر، یا فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ میں سبقت کرتے ہیں، یا مثلا نجوم جو ہے وہ تیزی سے اتنا حرکت کرتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے پر سبقت لے رہے ہیں۔ فالمدبرات امرا، امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اگر فرشتے مراد ہوں تو پھر واضح ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کسی کو بارشوں پر، کسی کو رزق پر، کسی کو کسی پر موت پر مثلا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ کے امر کی، اللہ کے ارادے کو نافذ کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیے، تفویض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو یہ نافذ کرتے ہیں، جس طرح اعلیٰ کار ہوتا ہے۔ البتہ سفارش کا حق جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو، انبیاء کو ہے، قرآن کی روح سے اور روایات کی روح سے فرشتوں کو بھی حق سفارش ہے۔ اور اگر مراد نجوم ہوں تو پھر اتنا واضح نہیں ہے کہ نجوم کیسے مدبرات امرا ہے، سوائے اس کے کہ جو تکوینی آثار پائے جاتے ہیں نجوم کے، وہ مراد پھر ہو سکتے ہیں۔ چاند کی حرکت سے مد و جزر آتا ہے مثلا، یا اس طرح سے بعض چیزیں نجوم کی وجہ سے تاثیرات ہیں، تو پھر ان تاثیرات کی طرف اشارہ ہے جو تکوینی ربط ہے ستاروں اور سیاروں کا اس زمین کے ساتھ۔
اور اگر گھوڑے مراد ہوں تو وہ پھر جنگ کی تدبیر، مدبرات امرہ یعنی اپنے جنگ کی امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ مشہور تفسیر بہرحال وہی ملائکہ کی ہے۔ تو یہ یہاں پر جو قابل ملاحظہ ہے، پہلی 3 قسمیں جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے، پھر جو ہے فا کے ساتھ، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا۔ ظاہراً اس لیے کہ یہ جو فالسابقات سبقا ہے متفرع ہے السابحات سبحا پر، کہ وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں، تو اس پر مترتب ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں۔ اور ان تمام امور پر جو چیز متفرع ہے، تمام امور پر، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، ان سب پر جو چیز متفرع اور مترتب ہے وہ ہے فالمدبرات امرا۔ تو ان کی قسمیں اٹھائی ہیں 5 آیتیں، لیکن کس پر قسم اٹھائی ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ آگے اور بات شروع ہو گئی، یوم ترجف الراجفہ۔ ظاہراً یہ یوم ترجف الراجفہ اشارہ کر رہا ہے کہ کس چیز کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، کہ مثلا مجھے قسم ان فرشتوں کی جو کفار کی روحوں کو تیزی سے یعنی سختی سے کھینچیں گے، اور قسم ان فرشتوں کی جو مومنین کی ارواح کو جو ہے آسانی سے نکالیں گے، اور قسم ان فرشتوں کی، یہ سب قسمیں کہ ان یوم القیامت و یوم الساعۃ لحق، ظاہر یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ کیسے معلوم ہو کہ مراد جو ہے قیامت کے دن کا حق ہونا مراد ہے اور اس کا ثابت کرنا مراد ہے قسموں سے؟ یوم ترجف الراجفہ، یہ گویا اس طرف اشارہ ہے، اس جواب معذوف کی طرف۔ کوئی ربط ہو سکتا ہے ان قسموں میں اور قیامت کے دن میں؟ ظاہر جس کی قسم اٹھائی جائے جس چیز پر، اس کا کوئی ربط ہونا چاہیے۔ اگر فرشتے مراد ہوں تو ربط واضح ہے۔ اصل قسم ان فرشتوں کو اٹھائی جا رہی ہے جو موت کے وقت کفار کیا سختی سے، تو ربط واضح ہے کہ تمہارا عذاب یہیں سے شروع ہو جائے گا، قیامت آنے سے پہلے موت کے وقت ہی سے عذاب شروع ہے، اور مومنین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک اور اچھا تعامل جو ہے وہ بھی موت کے ساتھ ہی شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ موت سیڑھی ہے، مقدمہ ہے وہاں تک جانے کے لیے، یوم قیامت کے لیے۔ اور اگر مجاہدین اور ان کے گھوڑے مراد ہوں تو بھی ربط ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ دنیا میں تمہیں عذاب دے گا، ان مجاہدین کے ذریعے سے، اور قیامت کے دن کے لیے بھی تمہارا عذاب محفوظ ہے۔ اگر ستارے مراد ہوں تو پھر اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے جو اتنا بڑی قادر مطلق ذات ہے، اتنے بڑے بڑے ستاروں کو مسخر کر دیا ہے، اس قدر وہ انسان کی خدمت میں ہے، اور ملائن سنہ سے جو ہے ان کا طلوع و غروب ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جس نے اتنے بڑی کائنات کو خلق کیا اور کنٹرول کیے ہوئے ہے، تدبیر چلا رہا ہے ان کی، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور قیامت کا دن قائم کرنا اور جمع کرنا سب کو مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ ایک سیارہ جو ہے سورج وغیرہ کو لے لے تو کئی گنا زمین سے جو ہے وہ بڑا ہے، تو جو اتنی مخلوق کو خلق کر سکتا ہے اور اس کو گھما سکتا ہے ایک معین نظام کے تحت، تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، راجفہ رجف سے ہے، رجف کا لغوی معنی اضطراب اور تزلزل، کسی چیز میں اضطراب اور تزلزل پایا جائے۔
اس لیے ان اخبار کو کہ جو اضطراب کا موجب بنے معاشرے میں لوگوں کے اندر، ان کو کہا جاتا ہے اراجیف۔ یہ اخبار کیا ہے؟ اراجیف ہے، یعنی معاشرے میں پریشانی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کرے گی یہ اخبار۔ تو یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، لازم بھی، ترجف ہو۔ تو ترجف اور راجفہ اگر یہاں ہم لازم استعمال کریں تو پھر تو ختم، یعنی پھر مفعول کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن جو ہے اضطراب کرنے والی اضطراب کرے گی، مضطرب ہوگی، یعنی زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اور اگر کہیں کہ متعدی ہے تو پھر مراد ہے کہ زلزلہ دینے والی لوگوں کو زلزلہ دے گی، لوگوں کو اضطراب اور زلزلے میں ڈالے گی۔ تو بہرحال اس دن صراحتاً اور جگہ بھی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ اس دن زلزال آئیں گے، جھٹکے آئیں گے۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد اس رجفہ کے بعد رادف آئے گا۔ رادف ردف سے ہے ایک کے بعد دوسرے کا ملا ہوا ہونا، ہم کہتے ہیں کافی اور ردیف، شعر میں کافی اور ردیف، ردیف یہی ہوتا ہے، یعنی بعد والا مصرع جو ہے، اور اسی لیے اس کو ردیف کہتے تھے جو سواری میں پیچھے بیٹھتا ہے، ایک آگے بیٹھتا تھا ایک اس کے پیچھے بیٹھتا تھا گھوڑے وغیرہ پر، تو اس کو ردیف کہا جاتا تھا، وہ ردیف کہلاتا تھا۔ تو یہاں رادفہ یعنی جھٹکے کے بعد ایک اور ساتھ زلزلہ اور جھٹکا ہوگا اس کے بعد، تتبعها یعنی اس کے بعد آئے گا۔ بعض نے رجف کا معنی زلزلہ اور جھٹکا نہیں لیا، بلکہ کہا ہے کہ یہ مراد جو ہے زوردار چیخ ہے، صیحہ اولا ہے، جو پہلے نفخہ کے وقت ہوگا۔ اسرافیل جب پہلی دفعہ سور پھونکے گا تو اس وقت جو صیحہ اور زوردار آواز ہوگی وہ مراد ہے۔ تتبعها الرادف ہے، اس کے بعد دوسرا آئے گا، یعنی وہ سور پھونکنے کی آواز کے جو جس سے پھر کھڑے ہوں گے، پہلے سے سب ختم ہو جائیں گے، دوسرے سے جو ہے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بعض روایت میں 40 سال یا اس طرح کا فاصلہ ذکر ہوا ہے کہ سب کچھ ختم رہے گا، مرے رہیں گے، اور اتنے سالوں بعد جو ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، یہ تو کچھ اور علامتیں تھی اس دن کی، انسان کی کیفیت کیا ہوگی، انسان کس حال میں ہوگا۔ کچھ قلوب ہوں گے اس دن کہ جو واجف ہوں گے۔ واجف لغتاً تیزی سے چلنا، اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اوجفت البعیرہ، میں نے اس کو تیزی سے چلایا، اونٹ۔ اضطراب شدید کے لیے بھی واجف کا کلمہ استعمال ہوا ہے، چونکہ تیزی سے چلنے میں ظاہراً حرکت تیز ہوتی ہے تو مشابہت پائی جاتی ہے، جب اضطراب کی کیفیت ہو تو اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، اس کو وجف کہا جاتا ہے۔ تو یہ اضطراب چونکہ دل سے ہوتا ہے، ورنہ اضطراب پورے جسم میں ہوگا، لیکن چونکہ اصل مصدر اس کا دل ہے تو اس لیے دل کی طرف نسبت ہی کہا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل جو ہے وہ مضطرب ہوگے، دھڑک رہے ہوں گے، اضطراب اور پریشانی کیفیت۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ٹھہر چکی ہوں گی، رک چکی ہوں گی حرکت سے۔ خشوع
جب پوچھا گیا کہ کیا ہے نماز میں خشوع کرنا، کہا اس طرح ساکن ہو کر کھڑے ہو جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے۔ تو جب انسان شدید خوف کی حالت میں ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھ کھلی رہے گی، یعنی اس میں اتنی حرکت نہیں آئی کہ بند۔ یہ خوف کی ایک کیفیت ہے۔ تو ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں خوف اور پریشانی سے، حرکت سے رکی ہوئی ہو۔ بڑا عجیب منظر ہوگا اس دن۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس دن کامیاب ہو گئے اور نجات پا گئے، چاہے دنیا میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یعنی کتنی انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ دنیا کا وہ تھوڑا سا نقصان برداشت نہیں کرتا، اس کی خاطر اپنا دین اور اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتا ہے کہ کیا کریں جی، پیٹ کا مسئلہ ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو چند دن کی بھوک یہاں برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کا دائمی عذاب خریدنے کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی نفسوں کو بیچ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے نفس کی قیمت جنت قرار دی۔ اللہ نے مومنین سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے انفس، اس کے مقابل کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ لیکن کچھ جو ہے دنیا کے چند دنوں کے لیے دینار درہم کمانے کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں ثمنا قلیلا کے بدلے میں۔ وہ انتہائی بہت بڑی بدبختی ہے انسان کی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہمیں لوٹایا جائے گا پہلی حالت پر جس میں ہم تھے؟ چونکہ انبیاء جس معاد کا تعارف کرواتے تھے وہ معاد صرف روحانی نہیں ہوتی تھی، وہ معاد جسمانی کا تعارف کرواتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں ہیں دوبارہ مرنے کے بعد ہم اپنی اسی حالت پہ پلٹ آئیں گے۔ تو روحانی معاد سے کوئی ان کو بھی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، مشکل ان کو ہوتی تھی جسمانی معاد سے کہ گلی سڑی ہڈیاں اور ریت میں ریت ہو گئے اور مثلا اجزاء بکھر گئے، پھر کیسے اسی طرح دوبارہ اسی حالت میں آ جائیں گے۔ حافرہ یعنی پہلی حالت، یہ لیا گیا ہے الحفر یعنی شق الارض، زمین کو کھودنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں کھودی گئی ہو زمین تو کہتے ہیں حفرہ۔ اور گھوڑوں کے ٹاپو کو حافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین میں چلتے ہوئے تھوڑی بہت کھدائی کرتے ہیں، آثار چھوڑتے ہیں۔ انسان جب چلتا تھا تو اگر راستہ ہوتا تھا تو اپنے نشان چھوڑ کے چلتا تھا کہ واپسی پر انہی قدموں پر اور انہی نشانوں پر واپس آئے گا۔ تو اس جگہ کو کے لیے حافرہ کہا جاتا تھا جس جگہ پلٹ کر جانا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ زمین میں تھوڑی تھوڑی کھدائی ہوتی تھی، نشانات لگتے تھے جن کے بلبوتے انسان پہلی جگہ پر واپس پہنچ جاتا تھا۔ تو اصل میں لغتاً حفر جو ہے زمین کا کھودنا، لیکن وہاں سے اس کا استعمال پہلی حالت کی طرف پلٹنا، پہلی حالت جو ہے اس کو بھی حافرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت کی طرف پلٹ آئیں گے، مردودون رد کیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا ہمیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ کیا ہم قبروں تک جائیں گے، قبروں تک تو جاتے ہیں، وہ خود جاتے ہیں اور اوروں کو بھی دفن کرتے ہیں۔ مراد پہلی حالت کی طرف پلٹنا، یعنی پھر زندہ ہو گئے اسی طرح کی زندگی۔ کس لیے تعجب کیوں ہے ان کو؟ اذا كنا عظاما ناخرہ، جب ہم ایسی ہڈیاں ہو چکی ہوں گی کہ جو پرانی ہو چکی ہوں۔ ناخر صفہ مشبہ ہے نخر سے،
اصل میں وضع کیا گیا تھا اس درخت کے لیے کہ جو پولا ہو اندر سے، یعنی اندر سے اس کا پول سا ہو، خالی خراب ہو، اس کے وہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ ہو جاتا تھا، اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو وہ آواز دیتی تھی، جس کو نخیر کہا جاتا تھا، اس آواز کو نخیر کہا جاتا تھا۔ پھر جو ہے ہر پرانی چیز پر اس کا اطلاق ہونے لگا، اصل میں اس درخت کے لیے تھا، اس لکڑی کے لیے تھا، لیکن پھر ہر پرانی چیز پر۔ تو یہاں مراد جو ہے کہ جب وہ ہڈیاں پرانی ہو کر گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اذا كنا عظاما ناخرہ، جواب محذوف ہے کہ جب ہم جو ہے پرانی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، گلی سڑی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، پھر دوبارہ ہمیں لوٹایا جائے گا۔ اس سے تعجب ہوتا تھا اور مشکلہ زیادہ ہڈیوں کے ساتھ تھا، شاید گوشت کے ساتھ اتنی مشکل نہیں تھی کہ گوشت کیونکہ کٹتا بھی رہتا ہے، چڑھتا بھی رہتا ہے، مثلا ہڈیاں جو اتنی مضبوط چیز ہیں اور سالوں ہزاروں سال بعد وہ مٹی میں مٹی ہو جائے گی، وہ کیسے دوبارہ تیار کی جائے گی؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا کہ یہ پھر ایسا پلٹنا ہوگا جو خاسر ہے، گھاٹے والا ہے۔ کرۃ یعنی پلٹنا۔ کیوں گھاٹے والا ہے؟ دو احتمال ہیں اس کی تفسیر میں۔ ایک تو یہ کہ استحزان کہہ رہے ہیں کہ اگر پلٹیں گے تو ہمارے لیے وہاں گھاٹا ہوگا، جدیاں نہیں کہہ رہے بلکہ استحزان کہہ رہے ہیں، چونکہ اگر حقیقتاً کہنا چاہتے تھے تو ایمان لے آتے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان کو یقین تو تھا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ نہیں اس کو نہیں مانتے تھے کہ ہمارا انجام پورا ہوگا، وہ تو انکار کرتے ہیں نا کہ اصل ہوگا بھی نہیں۔ تو اگر ادھر سے کہتے ہیں کہ عظاما ناخرہ اور کیسے ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے، پھر کہیں کہ اذا کرۃ اور خاسرہ، حقیقتاً اعتراف کریں، یہ دو چیزیں کیسے کرتی ہیں؟ تو یا یہ استحزان کہتے تھے، یا اس لیے کہ ایک دلیل کے طور پر کہ وہ پلٹنا جو ہے خسارے کی بات ہے۔ کیوں خسارہ ہے؟ اس لیے کہ اگر تو وہ زندگی اسی طرح کی زندگی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اگر فائدہ مند ہے تو اسی زندگی کو لمبا کر دیا، یہ کیا ہے کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اسی طرح کی زندگی، اور اگر فائدہ نہیں ہے نقصان ہے تو پھر کیوں دوبارہ زندگی؟ تو علی کل تقدیر تلک اذا کرۃ خاسرہ، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگر اس فرض پر کہ وہ دن ہوا اور حساب کتاب ہوا تو ہم خسارے میں رہیں گے، احتمال ہے بعید اس طرح کا وہ بات کریں۔ فإنما هي زجرة واحدة، بے شک یہ ایک ہی زجرہ ہوگا، ایک ہی چیخدار آواز ہوگی۔ زاجرہ ہوتا ہے کسی کو توبیخ کرنا، منع کرنا، جس طرح کہتے ہیں کہ النہی للزجر، تو یہ ایک ہی چیخدار آواز ہوگی۔ پریشان نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی مشکل کی بات ہے، ایک دفعہ سور پھونکی جائے گی اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تمہیں ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور کیا ہوگا، کہاں سے آئے گی۔ انما ہی زجرۃ، یہ صرف ایک ہی زجرہ ہوگا۔ فاذا هم بالساہرہ، بس وہ
قیامت کے عرصے میں پہنچ جائیں گے. جو زمین ہوگی، صحرا ہوگا قیامت کا میدان، اس میں پہنچ جائیں گے. ساحرہ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ سحر ہوتا ہے جاگنا. تو اس دن جو ہے آنکھیں کھلی رہیں گی، کسی کو نیند نہیں آئے گی. چونکہ نیند چلی جائے گی تو اس لیے اس سرزمین کو ساحرہ کہا گیا ہے. بعض نے تو کہا ہے کہ ہر صحرا کو ساحرہ کہا جاتا ہے. ہر صحرا کو ساحرہ کہا جاتا ہے. لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ زمین جو قیامت کے دن کی زمین ہے اس کے ساتھ خاص ہے کہ چونکہ اتنا خوف اور اتنی پریشانی ہوگی کہ وہاں کسی کی آنکھ نہیں لگے گی، نیند نہیں آئے گی، اس وجہ سے اس کو ساحرہ کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا معمولی سے انداز میں بیان کیا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مشکل اور مستحیل کام ہے. جواب آیا کہ صرف یہ ایک زجرہ سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اتنا آسان ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ انشاءاللہ کل سے کریں.